नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कलम। और कलम आप जानते होंगे कि कल और एक तो ये भी जो सूरह शुरू है ये भी कसम से शुरू है। ठीक है, तो इसमें जो है कलम की अहमियत को बताया गया है कि क्या है, और ये मक्की सूरत है। मक्की दौर की सूरतें हैं, और मक्की दौर आपको पता है कि मक्की दौर वो दौर है जहां लोग जो हैं मान नहीं रहे हैं रसूलुल्लाह कुरान को, और बहुत कम मुसलमान हैं और कुरान को मान नहीं रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। ठीक है, और जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ा रहे हैं। कलम की कसम यहाँ पर खाई गई है, शुरुआत जो की गई है, क्योंकि कलम की अहमियत की वजह से। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक कलम से मुराद वो खास कलम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया और इसको तकदीर लिखने का हुक्म दिया। तो इस कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आखिर तक होने वाली सारी चीजें लिख दी। तो सबसे पहले जो चीज तख्लीक की गई वो कलम थी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को ही बनाया। हजरत उबादा बिन सामित कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने कलम पैदा किया और उसको हुक्म दिया लिखो। कलम ने अर्ज किया क्या क्या लिखूं? तो हुक्म दिया कि तकदीर इलाही को लिख दो। तो फिर उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो कुछ अल्लाह ताला ने चाहा उसने लिख दिया। इसी तरह मुस्लिम में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक की तकदीर को आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दिया। और फिर आप देखें कि हिस्ट्री में दुनिया के कितने बड़े बड़े काम हैं जो कलम के जरिए हो रहे हैं, है ना, कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है एक कलम। और फिर कलम आज इंक, वही बात है कि हम लैपटॉप पे काम करें या कलम से बात काम करें, लेकिन पूरा का पूरा बदलाव जो है वो किससे आ रहा है? कलम से। दुनिया के अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग चीजें लिख रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, पता नहीं कितने आर्टिकल्स अगर आप गौर करें। इसी तरह नाम अमाल भी, जहाँ शहीदों का खून भी तोला जाएगा, वहाँ जो है तलबुल इल्म, वहां पर भी जो है तलबुल इल्म की स्याही भी तोली जाएगी, यानी जो तालिबुल इल्म है उनकी जो इंक है वो भी तोली जाएगी। कयामत के दिन अगर कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, अगर कोई कहीं भी काम कर रहा है, तो वो भी तोला जाएगा। और ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। नून, नून ये हुर्फ मुकत्तात है, एक हर्फ है। एक हर्फ को अल्लाह ताला ने बताकर और यहीं पर ही क्या कहा? नून। फिर उसी से आगे कंटिन्यू है, वल कलम, कसम है कलम की, क्योंकि ये वाह कसम के लिए है, इसलिए क्या कहे? कसम है कलम की। वमा, और उसकी जो यस्तुरून, वो लिखते हैं। यस्तुरून, सीन तौरा से, यानी लिखना। तो मसनद अहमद में है, कसम है कलम की, वमा, और उसकी जो यस्तुरून, वो लिखते हैं। सतरा यस्तुरू से यस्तुरून, वो जो लिखते हैं। अब कौन लिख रहे हैं? फरिश्ते लिख रहे हैं, और हर कोई लिख रहा है। अल्लाह ताला जो है तकदीरें लिखवा रहे हैं। मसनद अहमद में है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिली कि रसूलुल्लाह मदीना में आ गए, तो वो आपके पास आए और बहुत कुछ सवालात किए। कहा कि मैं वो बातें पूछना चाहता हूँ जिन्हें नबियों के सिवा कोई नहीं जानता। बताइए क़यामत की पहली निशानी क्या है, और जन्नतियों का पहला खाना क्या है, और क्या वजह है कि कभी बच्चा अपने बाप की तरफ खींचता है, कभी माँ की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बातें अभी जिब्रील ने मुझे बताई। इब्ने इब्ने सलाम कहने लगे कि फरिश्तों में से यही फरिश्ता है जो यहूदियों का दुश्मन, यानी यहूदी इसको अपना दुश्मन मानते थे। आपने फरमाया, सुनो, क़यामत की पहली निशानी है एक आग का निकलना जो लोगों को मशरिक की तरफ से मगरिब की तरफ ले जाएगी, और जन्नतियों का पहला खाना मछली को कलेजी की मछली को कले यानी मछली की कलेजी उनको दी जाएगी। और अगर अ, और उसके अलावा अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर साबिक आ जाए तो लड़का होता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सबक्कत ले जाए तो वो वही खींच लेती है। यानी मतलब जब साइंस थी इसके अंदर कि कैसे कब बच्चा होता है और कब लड़का हो या कब लड़की पैदा हो, ये सब आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक हदीस में आता है कि उनको क्या मिलेगा खाने में, जन्नतियों के खाने में। तो फरमाया, जन्नती बैल ज़िबा किया जाएगा जो सिर्फ जन्नत में चलता फिरता है। तो बहरहाल, यानी जो
قلم ہے، یعنی جو قلم ہے اور جو تقدیریں ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، اور انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے بھی یہ سب کچھ لکھا گیا۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جاؤ تو وہ بن گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کو، معمول کو، نیکی کو، بدی کو، خوش اور تر کو لکھا، سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا۔ اور لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس مخلوق کو میں پیدا کروں گا اس کو میں کیا کیا دوں گا، اس کی قسمت میں کیا ہوگا، سب کچھ۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا ہونے والے، یعنی جو مسلمان خطا کرتے ہیں یا گنہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے 6 گھڑیاں۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یعنی یہ بھی قلم لکھتے ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور پھر وہ اللہ سے اس کے گناہوں اور اس کے گناہوں کی استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ پھر گناہ لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے پاس سورہ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے۔ سبحان اللہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ ماں انتا، نہیں ہے آپ بھی، نعمتی نعمت سے، رب بھی کا اپنے رب کی، بھی مجنون، کوئی دیوانے۔ یعنی کیوں کہا یہ، یعنی پہلے قسم کھائی گئی قلم کی، اور پھر کیا کہا گیا کہ رسول اللہ کوئی مجنون نہیں، کوئی دیوانے نہیں، یعنی علم اس بات پر گواہ ہے، اور علم کی روشنی بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نا کہ آپ مجنون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر آپ مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک آپ کے لیے، لَأَجْرًا، ضرور ہی اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون یعنی من سے ہے، کم کیا ہوا، یعنی کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا آپ کا اجر، یعنی آپ کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا، یعنی دشمنوں کی طرف سے آپ تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں، اس پر آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ تو اللہ کے یعنی اللہ وہ لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ دیوانے نہیں، آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور آپ کا اجر بہت زیادہ ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ضرور ہی بہت بڑے اخلاق، بہت بلند اخلاق پر ہے، یعنی آپ کا اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کا اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں رسول اللہ کا اجر یہ بھی سوچے کیسے ختم نہیں ہوگا۔ ہم قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں رسول اللہ کو بھی تو ملتی ہیں نا۔ امت میں جتنے بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دن رات دیکھ کر زبانی حفظ کر رہے ہیں، مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلسل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسلسل حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، مسلسل ہر پل ہر لمحہ یہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو کیسے ختم ہوگا رسول اللہ کا اجر؟ سب کا اجر رسول اللہ کو جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ تو بہت بلند اخلاق کے ہیں، آپ کا اخلاق تو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی مکمل کرنے کے لیے، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی تو آپ کے گھر والوں نے بھی دی۔ جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش باتیں کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شورگل کرنے والے، نہ برائیوں کا بدلہ برائیوں سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ اور یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے جو حضرت عائشہ ان کو بیان کر رہی ہیں۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے، یعنی مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنتی ہوتے ہیں جن کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے نا۔ اخلاق میں ہی جو ہے ہم ایک حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اگر ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے سائے میں رکھے گا، یعنی 10 لوگوں کی بات کی گئی، 7 لوگوں کی اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، جس میں سے ایک وہ ہوگا جس کو خوبصورت عورت اپنے پاس بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ہے نا۔ عظیم اخلاق والے ہوتے ہیں۔
تو اخلاق یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا رہیں، بلکہ اخلاق وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا رہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے بارے میں فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اس میں کفار کو مارنا قتل کرنا ثابت ہے، یعنی آپ کے ہاتھ نے اس کے علاوہ نہ تو کسی غلام کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی مارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل میں خلوق حسن کے برابر کسی کا وزن نہیں، اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والے مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مسلمان اپنے حسن خلوق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔